کل مضمون تھا کہ پیڑ بن جاؤ، بیج میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دو، پیڑ بننے کے بعد پھل لے آؤ، پھل لے آنے کے بعد خوب پک جاؤ۔ جب پک جاؤ گے تو پھر کچا ہونے کا ڈر ختم ہو جائے۔ اس بیج کے درخت بننے کے درمیان کی بات ہو رہی تھی۔ اس کے بعد والے سوال اور جواب میں عشق حاصل کرو۔ دو روحوں کے بیچ کے کھچاؤ کا نام عشق ہے۔ ایک ذات ہے اور دوسری صفت۔ یہ ذات اور صفت جب آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں تب عشق پیدا ہوتا ہے۔ اور عشق کی انتہا نہیں ہے، کچھ کر دیا جائے، کچھ نیکیاں کر دی جائیں، کچھ عزت دے دی جائے، کچھ باتیں مان لی جائیں اور اس کے بعد سوچ لیا جائے کہ ہم نے کچھ کیا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک لمٹ کی بات ہو۔ عشق ایسی چیز ہے کہ وہاں کوئی لمٹ موجود نہیں۔ ایک ایسا سمندر ہے جس میں ڈوبنے والا، لکھتے رہیں آپ، جس میں ڈوبنے والا کبھی کھا نہ پا سکے گا کہ کس گہرائی میں ہے اور کس گہرائی تک ابھی اسے اترنا۔ اللہ عاشق جس نور کو کروڑہا برس دیکھتا رہا، اسی کو دیکھتے دیکھتے اس کے اندر چھپی ہوئی ساری کبریائی جاگ گئی۔ اسی کے اندر چھپی ہوئی ساری کبریائی جاگ گئی۔ وہ اس نور کو دیکھتا رہا۔ اسے دیکھتے دیکھتے، دھیان سے سنیے گا، اسے دیکھتے دیکھتے ایک ہی کام تھا خالی ان کے پاس، اس نور کو دیکھنا۔ دیکھتے رہو بجائے ایسے ہلانے کے ہمارا حج ہوتا، سمجھ لیا؟ کیا یار سانسا لکھتے رہیں آپ، لاہور کیا ہے؟ ایک مدت تک وہ نور اس نور کو دیکھتا رہا، اس کا نام عشق۔ ایک مدت تک جس کو کروڑہا سال بتایا جاتا ہے، وہ نور اس نور کو دیکھتا رہا۔ انہیں کچھ دے دو، اپنے سر میں آندھ لیں آپ، ہے آپ کے پاس کچھ آندھنے کے لیے، آندھ کے آئیے۔ اس کا نام عشق۔ ایک مدت تک دیکھتا رہا اور لوگ دیکھتے دیکھتے اسے اپنی تمام کبریائی کا خیال آ گیا۔ دھیان سے سنیے، عشق کے معنی کیا ہیں؟ ایک تصور، ایک خیال، ایک طرف نگاہ، اور وہ نگاہ انتہائی جمی ہوئی کہ پھر دوسری طرف نہ پہنچے۔ اس کا نام ہے عشق، اور اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ چاہے جتنی سیکریفائس دے دی جائے،
کہیں بھی وہ ختم نہ ہو، انتہا کو نہ پہنچ پائے گی، اس کا خیال رکھیں۔ ارے اس کو کھلوا دے بھیا، یہ آجیشن ادھر خامخواہ کی بھیڑ آ رہی ہے، ہٹ کے ادھر بیٹھ جائیں، آپ لوگ ہٹ جائیے، ادھر پیچھے ہٹ جائیے۔ قیمت آنکھ دی گئی، احساس پیدا کر لیا گیا کہ ہم نے یہ نیکی کی، ہم نے یہ خدمت کی، ہم نے یہ قربانی دی، ہم نے یہ سیکریفائس کیا، ہم نے یہ کام کیا، اپنی زبان سے گھوم گھوم کے بتاتا رہا، لوگوں میں تذکرہ کرتا رہا، تو عشق اسی دن ختم، غیب کی توجہ اسی دن ختم۔ جتنے بزرگ ہیں آسمانی جو دھیان دیتے ہیں سالکی، ہاں ذرا سا خیال آ جائے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے اتنی قربانی دے دی، ہم نے اتنا سیکریفائس کر دیا، ہم رات کو اتنا جاگ گئے، ہم نے اتنی دیر دھیان باندھ لیا، اپنے منہ سے ذکر کرنے لگا، تذکرہ کرنے لگا، اپنا ریاض ادھر ادھر گھوم گھوم کے بتانے لگا، تو جتنے بھی پیران سلسلہ جو فقیروں کی طرف جو ریاض کرنے والے ہیں، دھیان رکھتے ہیں، وہ ایسے آدمی سے اپنا دھیان ہٹا لیں۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ آدھی رات کے بعد بھیا کیا ہوتا، مجھے جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ آدھی رات کے بعد اٹھ کر رونے اور گڑگڑانے سے حاصل ہوا ہے، اس وقت کی پابندی اختیار کر لو، خزانہ غیب اسی وقت ظاہر ہوتا ہے۔ بہت صاف جواب ہے ریاض کرنے والوں کے لیے جو ذکر کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ ذکر کے ساتھ فکر کا مطلب ہوتا ہے مراقبہ۔ کافی دیر ذکر کیا، اس کے بعد کافی دیر فکر کیا۔ فکر کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو ذکر ہم کر رہے تھے اسی کی آواز کو غیب میں سنتے ہیں، اسی کی آواز کو ہم غیب میں سنتے ہیں۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ لا سے نفی کرتے ہیں، یہ لا سے روح بنتے ہیں، اپنی اس پیدائش کا انکار کرتے ہیں، ماں کی پیٹ تک جس حالت میں رہے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے پیدا کرنے والے سے جڑے رہے ہیں، جس طرح سے وہ ہمارا انتظام فرما رہا تھا، اس حالت کی طرف لوٹنا یہ لا کے ساتھ جڑا ہوا۔ لا ایگریمنٹ ہے، آسمانی ایگریمنٹ ہے، حرفوں سے مطلب نہیں ہے کہ لا کہیں گے تو ایسا ہو جائے گا، اس لا کے اندر نہیں کچھ، ایگریمنٹ میں ہے۔ ایگریمنٹ یہ ہے کہ جب اسے کہا جائے گا تو وہ ایگریمنٹ مخاطب ہو جائے گا۔ ایگریمنٹ یہ ہے کہ ایگریمنٹ آسمانی یہ ہے کہ جب اسے کہا گیا تو اس نے مخاطب ہو کر ہمیں اس حالت کو پہنچایا کہ ابھی ہم اس زمین پر پیدا نہ ہوئے ہیں۔ دھیان سے بات سنیے، ابھی ہم اس زمین پر پیدا نہ ہوئے ہوں۔ دھیان سے سنیے، پیدا نہ ہوئے ہوں کا مطلب ہوگا
کہ ہم کوئی علم نہیں رکھتے ہیں، گھر دوار نہیں رکھتے ہیں، ناطے دار رشتے دار نہیں رکھتے ہیں، کسی طرح کی دنیاوی کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، نہ بال بچے رکھتے ہیں، نہ عورت ہے نہ آدمی، ہاں کیا لا کے بعد دوسرا مقام آتا ہے، کون سا مقام آتا ہے؟ الہ، ہاں تو خیر بتا تو دیا، لیکن اس پر عمل بھی تو ہو آدمی کا۔ لا کے بعد الہ کا مقام، الہ کا مقام، تو نہ ہم یہ ہیں نہ ہم وہ ہیں، نہ ہمارا نام یہ ہے، نہ ہماری ذات یہ ہے، نہ ہم ان کے گھر پیدا ہوئے ہیں نہ ان کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی ہم کہاں ہیں؟ عالم ارواح۔ بہت اہم چیز ہے یہ دوستو، ابھی ہم کہاں ہیں؟ عالم ارواح۔ حضرت رومی نے فرمایا کہ تم صرف خیال ہو، اگر اس خیال کو قائم کرو گے کہ عالم ارواح میں ہو، تو الہ کا ایگریمنٹ تمہیں ایک دن وہاں پہنچا دے۔ لیکن اس کے پہلے یاد رکھو کہ لا کے ساتھ کتنی چیزیں جڑی ہوئی، کیا کیا چیزیں بھول جانا ہوں گی تم کو، اور اگر لا کہتے کہتے تم نہ بھول پائے، اپنا نام یاد ہے تم کو اجمل حسن، اپنا گھر یاد ہے، اپنے تمام رشتے دار یاد ہیں، ناطے دار یاد ہیں، دن بھر کا سب کام یاد ہے، تمام فکریں جڑی ہوئی ہیں، تو کوئی بھی نتیجہ نہ نکلے گا، چاہے زندگی بھر آدمی لا 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 کرتا رہے۔ تو لا سے بے وجود ہوا، وجود کی نفی کیا۔ آدھی رات کے بعد جو خزانہ غیب کھلا ہے، اس میں بیٹھ کر دھیان باندھا گیا، اس وقت میں بیٹھ کر دھیان باندھا گیا اور اپنے کو لا سے گزار کر الہ تک پہنچایا گیا۔ الہ کے مقام پر ایک چیز اور بتایا تھا کہ 7 پیر چھانٹے جاتے ہیں بڑے بڑے اپنے سلسلے کے، اور ان کے روضوں سے حاضر ہو کر اس الہ کی تکرار ہوئی۔ عالم ارواح میں رہنے والے ہمارے یہ پیران سلسلہ اس لفظ سے مخاطب ہوتے ہیں، ایگریمنٹ ہے، کافی دیر ایک بزرگ کے روضے پر حاضر ہو کر اس لفظ کی تکرار کی جاتی ہے اور دھیان باندھا جاتا ہے، التجا کی جاتی ہے نہایت عاجزی کے ساتھ، اپنے کو گرا پڑا سمجھ کے، اپنے کو ناکارہ سمجھ کے، اپنے کو کسی لائق نہ سمجھ کے التجا کی جاتی ہے کہ ہماری طرف رحم کی نگاہ فرمائی جائے، ہماری طرف رحم کی نگاہ فرمائی جائے۔ تمام کتب ابدال اوتاد
غوث، قلندر، ساری کائنات کے سب ان وقتوں میں پوری طرح سے اس زمین کی طرف مخاطب رہتے ہیں، پوری طرح دھیان رکھتے ہیں، اور جب ہم عشق کے ذریعے یعنی ایک سوئی کے ذریعے یعنی ایک آگرتا کے ذریعے دھیان دیتے ہیں، جیسے ایک نور دوسرے نور کی طرف کروڑہا برس دھیان دیے رہا، اس طرح سے جب ہم دھیان باندھتے ہیں تو یہ تمام پاک روحیں ہماری طرف مخاطب ہوتی ہیں۔ اور اگر عشق اصلی ہوگا، کسی مطلب پرستی سے نہ ہوگا، سچ مچ روح سے روح جڑی ہوگی، سچ مچ روح سے روح جڑی ہوگی تو وہاں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، ادب ہوگا، تعظیم ہوگی، رسپیکٹ ہوگی۔ جس کو یہ اس طرح کا عشق حاصل ہوگا اس کی زبان نہایت نرم ہوگی، نہایت ملائم ہوگی، اس کا ذہن نہایت پرسکون ہوگا، کسی طرح کی جھان جھان جھپٹ نہ ہوگی۔ مجذوبیت الگ بات، ہم ان بڑے بزرگوں کی بات کر رہے ہیں جو تمام دنیا پر بیک وقت نگاہ رکھتے ہیں، ان سب کی زندگیاں بہت پرسکون رہیں، اعلیٰ انسانیت، کسی طرح کی کوئی جھپٹ نہیں، کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں، کسی طرح کی کوئی جھان جھان نہیں، نہایت پرسکون زندگی، نہایت پرسکون زندگی، نہایت پرسکون زندگی۔ ایک بات بیچ میں چھوٹ گئی ہے، سوال جواب اوپر آیا ہے کہ دوستوں کا کیا ہے بھائی، دوستوں کا خیال رکھنا اور دشمنوں سے خاطر سے پیش آؤ۔ دوستوں کا خیال رکھو اور دشمنوں سے خاطر کے ساتھ پیش آؤ، یہ دستور بتایا جا رہا ہے ان بڑے فقیر صوفی مذہب عشق کے فقیروں کا، جو اس زمین پر اپنا ایک نقش چھوڑ گئے ہیں، اتہاس بنا گئے ہیں، کہ آج تک دوسرا کوئی بھی اس کا خیال رکھیے۔ یہ جتنی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، جتنی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہے تو یہ یقین کر لیں آپ لوگ، گانٹھ باندھ لیں اچھی طرح سے کہ کبھی بھی کامل ہونے کی ڈگری اس کو کسی حالت میں نہیں دی جاتی۔ بہت اچھی طرح سے سن لیں آپ لوگ، بہت اچھی طرح سے، کامل ہونے کی ڈگری مولا کے گھر سے اسی وقت ملتی ہے جب یہ صفتیں کسی کے اندر موجود ہوں۔ تو 10-20 نیکیاں کرنے کے بعد پیٹ پھولنے لگتا، ان سے بتائیں گے، ان سے بتائیں گے، ان سے بتائیں گے، ان سے بتائیں گے، ان سے، تو آدمی ہے، اس پر کوئی انکش تو ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ کامل ہونے کی ڈگری پانے کے لائق پوری زندگی نہ بن سکے۔ کہا جا رہا ہے کہ دوستوں کا خیال رکھو،
اس طرح خیال رکھو، اس طرح خیال رکھو کہ تمہاری بات کیا، تمہارے ایک حرف سے بھی کبھی اس کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ سینٹینس تو بہت دور کی بات، پورا واقعہ اگر منہ سے نکل گیا تب تو وہ تو اس قدر خراب ہے کہ غیب کی نگاہ میں کہ ایک حرف کی گنجائش نہیں۔ یہ تمام ہمارے جتنے کامل بزرگ نظر آتے ہیں، آپ کو آپ نام سنتے ہیں، آپ یقین کر لیں کہ ان لوگوں کی زندگیاں اسی طرح کی رہی ہیں۔ میں مجذوبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اینٹا پتھر اور جس طرح سے بھی زبان سے بات نکلی انہوں نے کی، ان کی بات میں نہیں بتا رہا، میں ان کاملین کی بات بتا رہا ہوں جو نہایت ہوش کے ساتھ رہے، اعلیٰ انسانی جامع میں رہے، ان کی بات عرض کر رہا ہوں۔ جو مجذوب ہیں وہ کبھی کامل ہونے کے شمار میں نہیں آتے، اس کا خیال رکھیے گا۔ جو مجذوب ہیں سب نے کہا ہے، حضرت خواجہ حسن بصری سے لے کے اور آج تک جتنے کامل گزرے ہیں سب نے کہا ہے کہ جو مجذوب ہے اس کو کامل ہونے کی ڈگری کے شمار میں نہیں لاتے۔ تو فرمایا گیا تھا، میں بیچ میں آ گیا ہوں اس لیے کہ اسی سلسلے میں یہ سوالات جڑے ہوئے تھے، اور پرسوں شاید ہوا تھا یہ بھیا نا؟ جی سر۔ ہاں، جو لوگ موجود تھے پرسوں یہ ان سوالات اور جوابات کو سن چکے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ دوستوں کا خیال رکھو، یعنی اس طرح خیال رکھو کہ ایک حرف بھی تمہارے منہ سے ایسا نہ نکلے کہ اس سے انہیں تکلیف پہنچے۔ دوسری بات، دشمنوں سے خاطر سے پیش آؤ۔ تم کو کسی کی بات سے تکلیف پہنچی اور تم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور ڈانٹا، پھڑکا، ڈپٹا یا اس سے بحث کیا، تم نے ایسا کیوں کہا، تم نے ایسا کیوں کہا، تم نے ایسا کیوں کہا، اس نے کچھ کہا، پھر تم نے کچھ کہا، اس نے پھر کچھ کہا، پھر تم نے کچھ کہا، اس نے پھر کچھ کہا، پھر تم نے کچھ کہا۔ اب بات بھڑکی، آگ دہکی، اور بڑھتے 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 پھر مار پیٹ کی نوبت آ گئی، ابے تبے شروع ہو گیا۔ تو اب کہاں ذکر فکر، کہاں دھیان کا جمانا، کہاں ایک سو ہونا، کہاں عاجزی انکساری رکھنا، کہاں انسانیت برتنا، کہاں ایک طرف دھیان جمانا دوسری طرف نہ دیکھنا۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ کروڑہا سال ایک نور دوسرے نور کو دیکھتا رہا اور کوئی کام بیچ میں نہیں تھا۔ تب اس کے اندر اس کی کبریائی جو موجود تھی، پروردگار ہونے کی جتنی کوالٹیز موجود تھیں وہ سب جاگ گئیں، اور آپ روز کسی سے الجھتے ہیں، ان سے آپ جھانجھا کر رہے ہیں، ان سے آپ بحث کر رہے ہیں، ان کو کچھ بتا رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، جھلا رہے ہیں، تو دھیان کہاں رہ گیا؟ وہ نہ دھیان ہے وہاں پر، نہ ذکر ہے، نہ فکر ہے۔ اسی لیے تعلیم دی گئی تھی تو 300 برس پہلے کے لوگ اس پر عمل کرتے، آج کوئی عمل کر لے اگر تو بہت نادر بات،
عجیب بات ہوگی آج کے زمانے میں. اتنا گر چکا ہے آدمی، اتنا گر چکا ہے، اس قدر ذلت میں مبتلا ہے، اس قدر بدروہیں اس کو گھیرے ہیں، اس کے اندر گھسی ہوئی ہیں کہ اس سے یہ امید رکھنا کہ ان باتوں کو سننے کے بعد 100 دفعے بھی سننے کے بعد عمل کرنے کے لائق ہو سکے گا، یہ اب اس زمانے میں امپاسبل ہے. اور اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ بہت خاص آتما ہے. پھر تو بتا رہے ہیں کہ دیکھو دشمنوں سے خاطر سے پیش آؤ، کوئی بات مت کرو ان سے. تم نے کیوں کہا تو بھیا یہ کیوں کہا، اچھا اس کی وجہ بتاؤ، ہم تو یار بہت اچھے آدمی ہیں اور ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا اور وہ کیا تھا اور تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا ایسا. صرف کیا کہہ رہے ہیں کہ خاطر سے پیش. کتنی ہی تکلیف کسی سے پہنچی ہو اس کو جھیل جاؤ چپ چاپ. اعلیٰ انسانیت ہے یہ. جو ظلم کرتا ہے، جو ظالم ہے، صرف پیران سلسلہ اس کے مقابلے پر آئیں بس، اور نہیں ہے. جھان جھان کر رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، اچھا کہہ رہا ہے، خراب کہہ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے. عام قسم کا آدمی ہے، کبھی بھی اس سے نہ کچھ کہا، نہ اس سے پوچھا، نہ اس سے الجھے، اور نہ اس کے لیے دعا یا اس کے لیے کوئی بد دعا کی. صرف بتایا جا رہا ہے کہ خاطر سے پیش آؤ، کچھ مت پوچھو. پوچھنا شروع کرو گے تو پھر وہی باتیں شروع ہو گی. پوچھنا شروع کرو گے تو پھر وہی سب شروعات ہو جائے گی. بتایا جا رہا ہے کہ خاطر سے پیش آؤ. تم کو نہایت خراب کہتا ہے، تم کو برا کہتا ہے، تمہارے لیے بک بک کرتا ہے. اپنے صوفی مذہب کے ماننے والوں کو بتا رہے ہیں، صرف انہی سے مطلب ہے، خالق خیال رکھے. ایسوں سے بالکل مت الجھو، اس لیے کہ تمہاری ایک آگرتا، تمہارا ایک سوئی، تمہارا کنسنٹریشن بھنگ ہو جائے. ایک نور دوسرے نور کو کروڑہا سال دیکھتا، ایک سوئی کے ساتھ ایک کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے عشق کی نگاہ سے دیکھتا رہا، اور تب اس کے اندر مقامی کبریائی کا جتنا کچھ تھا سب ظاہر ہو گیا. کئی بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں، کئی بار بتا رہا ہوں کہ شاید اس پتھر پہ کہیں ذرا ذری کوئی لکیر آ جائے. پہلی بات جو تعلیم کی تھی وہ یہ تھی کہ دوستوں کا خیال رکھو. ہے نا صاحب؟ جی دوستوں کا خیال رکھو، یعنی اس طرح خیال رکھو کہ تمہارے ایک حرف سے بھی کبھی تکلیف نہ پہنچے. پورا واقعہ، پورا سینٹینس تو دور رہا، ایک حرف سے، تمہارے ایک حرف سے بھی تکلیف نہ پہنچے اور پوری زندگی نہ پہنچے. 1000 نیکی کرنے کے بعد بھی کبھی اس کا کوئی حوالہ تمہاری زبان پر نہ آئے.
100-200 روپیہ جیب سے خرچ ہو جاتا ہے کسی کے لیے دوستی میں، تو 10-20 دفعہ اس کا حوالہ دیتے ہیں لوگ کہ ارے یار اتنا خرچہ ہو گیا۔ میں پہلے بتا رہا تھا کہ عشق جسے کہتے ہیں وہاں سلوک کرنے کی کوئی لمٹ موجود نہیں، لمٹ نہیں ہے۔ آپ کسی مخلوق کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو وہ عشق کے راستے کی چیز ہے۔ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے شہر کا ہے، آپ کے گاؤں کا ہے، آپ کی بستی کا ہے، آپ صرف سلوک کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، کسی کی بھلائی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو یہ سب عشق کے راستے کے کام۔ اور اس حالت میں آپ کسی سے بھی نہ تذکرہ کر سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ یہ نیکی کی۔ اور اگر آپ بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں، آپ دھیان میں رکھتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو غیب کی دنیا کے نگہبان بزرگ ہیں، کامل فقیر ہیں، پھر وہ ایسے کی طرف بالکل دھیان نہیں رکھتے۔ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ایسوں کی طرف دھیان رکھا جائے۔ گاؤں کے گاؤں پرورش پاتے رہے۔ حضرت ہمارے گاؤں میں جو عرس ہوتا ہے، حضرت مستان شاہ بابا سن 1914 میں اس دنیا سے اس دنیا کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ سن 1914 صبح سے شام تک ارم لگ جاتا تھا اناج کا، گیہوں، چنا، دال، چاول، اور شام کو دور دور کی بستیوں سے ہر غریب غربا آتے تھے۔ صرف اتنا کہا کہ سرکار کھائے کہ نہ ہو، اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا۔ اب وہ جتنا جی چاہا اس نے اٹھا لیا۔ رات ہوتے ہوتے سب ختم، سب ختم۔ تو آپ یقین مانیں، جو اس زمانے کے لوگ تھے بتاتے تھے کہ کوئی بھی غریب سے غریب بستیوں کا آدمی کبھی بھی ہاتھ پھیلانے کہیں بھی نہیں نکلتا، اتنا مطمئن رہتا تھا کہ اگر محنت مزدوری سے کچھ نہیں مل پائے گا آج کے دن، تو ایک ٹھکانہ ہے جہاں جا کے ہم لے آئیں گے اور ہماری عزت آبرو سب محفوظ رہے گی۔ اس کا کوئی حوالہ نہیں، اس آشرم سے، اس خانقاہ سے کبھی بھی نہ اس کا کوئی ذکر کیا گیا، نہ انہوں نے خود کبھی کسی سے کہا کہ کون آیا تھا، کیا لے گیا، ہم نے کیا دیا، کبھی بھی کوئی تذکرہ۔ اور اتنی پرورش تھی، اتنی پرورش تھی، اتنی پرورش۔ اور ایک شخص بھی ان بستیوں کا جو ہمارے ارد گرد 5 کوس 10 کوس کے بیچ میں ہیں، ایک بھی شخص ایسا نہیں نکلا کہ جس نے کبھی کوئی شکایت کی ہو کہ ان بزرگ نے اسے ڈانٹا یا ڈپٹا یا بھگایا یا مارا یا پیٹا۔ کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ اسی وجہ سے آج تک نام سن کے لوگ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں عرس کے موقع۔ تو بات آج پھر شروع ہوئی تھی کہ درخت بن جاؤ، بیج میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دو، پھل لے آؤ، پھل لے آنے کے بعد پک جاؤ،
پک جاؤ گے تو کچا ہونے کا ڈر ختم ہو جائے. دوسرا ذکر آیا تھا، بتائیے عجیب بھائی، اس کے بعد کیا ذکر آیا تھا؟ وہ صورت سے مانی سے گئے سے شعور والا آیا تھا. آج والا تھا. آج والا جس کا وہ جو کچھ ملا وہ راتوں کو جاگنے سے ملا، اور وہ عشق والا تھا. عشق والا کہ عشق کی کوئی انتہا نہیں، انتہا نہیں ہے. اس انتہا کا پتہ تو اللہ کو بھی نہیں ہے. اس انتہا کا پتہ اللہ کو بھی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی لیمٹ نہیں. اس کا مطلب اس کے بعد تھا کہ جو کچھ ملا ہے وہ آدھی رات کے بعد جاگنے سے ملا. اس کے بعد بات ہوئی کہ دوستوں کا خیال رکھو اور دشمنوں سے خاطر سے پیش آؤ. اس کے بعد کیا ہے آگے بتاؤ. آخر روحانی تعلیم ہی کیوں؟ کہنے لگے روح ہی نہ ہو تو انسان ہی کیوں؟ دنیا جب سے بنی ہے تب سے دو گروہ رہے ہمیشہ زمین. ایک کی سوچ یہ رہی کہ جو کچھ تم کو کھلی آنکھ سے نظر آتا ہے اتنا ہی ہے. تمہارا کام ہے اپنا ہاتھ پیر ہلانا، تمہارا کام ہے کرم کے ساتھ لگنا، تمہارا کام ہے کھیت بو جوتو، اناج پیدا ہو کھاؤ، شادی بیاہ ہو، لڑکے بچے ہوں، گھر آباد رہے، کچھ دن جیو اور یہاں سے پھر مرتے جیتے کسی طرح سے رخصت ہو جاؤ. اصل میں یہ گروہ بھول جاتا ہے کہ کرم کرنا یا اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے بنانا، اپنا جینا مرنا اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ایشور نے، بھگوان نے، گاڈ نے، اللہ میاں نے دنیا بنا دی، اس کے بعد کوئی مطلب نہیں ہے. اس طرح کا بھی ایک خیال. اگر یہ سب باتیں مان لی جائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی ایک عمر تک پہنچنے کے بعد جن دشواریوں کا شکار ہوتا ہے اس سمے، اس وقت اس کا کرم، اس کے کام کیوں نہیں آتا؟ کوئی ترکیب، کوئی حکمت، کوئی کاریگری اس کے کام کیوں نہیں آتی؟ ماں کے پیٹ میں جب پرورش ہو رہی تھی تو تم جس کرم کو، جس اپنے میٹیریلسٹک پاور کو تم ایک طاقت مان رہے ہو اور بھگوان کا انکار کرتے ہو، تو وہاں کون پرورش کر رہا تھا تمہارا؟ جس انداز سے تم پالے گئے، جس طرح تمہاری پرورش ہوئی ہے تمہارے ماں کے پیٹ میں، اس وقت کون سی سائنس وہاں تھی، کون سی میتھمیٹکس وہاں تھی، کون سی فلاسفی وہاں تھی، کون سا دماغ وہاں تھا؟ باہری دماغ جو دیکھ بھال رہا ہو، جو سائنس لگا رہا ہو،
جو رات کو یہ کھلاؤ، صبح یہ کھلاؤ، دوپہر کو یہ کھلاؤ، اس طرح سے اچار بناؤ، اس طرح سے مربع بناؤ، اس طرح سے دودھ منگواؤ، اس طرح سے گھی لاؤ، یہ کون انتظام کر رہا؟ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تمام ستارے جو آسمانوں میں ہیں، انہوں نے تمہاری روح سے جڑ کر تمہارے لیے تمہارا ایک وجود تیار کیا ہے اس پروردگار کے حکم سے۔ منگل ستارہ ہے، شنیچر ستارہ ہے، بدھ ہے، برہسپت ہے اور تمام ستارے، یہ 7 8 9 ستارے تو نون ہیں اور باقی جانے کتنے